اور اگلا سوال یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا شرک، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ نعت علی مظہر العجائب، اس بات کی دلیل ہے، ذرا وضاحت جو ہے وہ دی جائے۔ اس سوال کا جواب ہمارے گزشتہ سے جو جواب ہم نے دیا ہے اسے پوری طرح واضح ہے کہ وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو خدا سے مانگنے کا وسیلہ بنانا اور ان کی شفا سے اپنی حاجتوں کو نبی یا امام سے مانگنا جس کے اختیارات خداوند عالم نے ان کو سونپے ہیں، یہ عین دین اور عین اسلام ہے۔ باقی رہا کہ کن کن چیزوں کے اختیارات خداوند عالم نے کس معصوم کو دیے ہیں، اس کی تفصیل مختلف آیات اور روایات سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر بیماری سے شفا دینے والا اللہ خود ہے، لیکن اس بیماری کو زائل کرنے کی تاثیر کسی نہ کسی دوا میں رکھی اور اس نعمت کو اس دوا کے سپرد کیا ہے۔ جب خداوند عالم دوا کو، جو کہ ایک جماد ہے، یہ تاثیر عطا کرتا ہے تو نبی یا امام کو بطور اعجاز کسی بیماری سے شفا، کسی مردے کو زندگی بخشنا، کسی بے اولاد کو بطور اعجاز بچہ عنایت کرنا، ان تمام جتنے بھی جو امور ہیں ان کو جو ذکر کیا گیا تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے قرآن سے ثابت ہیں۔ البتہ یہ صلاحیتیں بطور اعجاز خداوند عالم کسی معصوم کو عطا کرتا ہے، اور اس کا اصلی ہدف و مصدر جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا کی رضامندی نافذ کرنے والے معصوم ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بطور اعجاز نابینا کو بینا کیا، مبروس کو شفا عطا فرمائی، مردوں کو زندہ کیا، مٹی سے پرندے بنا کر اڑایا، اور خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کو قوت عطا کی جس بنا پر اس نے جناب مریم کو بچہ عطا کیا۔ اور واضح رہے کہ معجزہ کبھی تو فعل خدا ہوتا ہے جس کو وہ کسی معصوم کی دعا کی قبولیت کے پیش نظر انجام دیتا ہے، اور کبھی یہ معجزہ فعل معصوم ہوتا ہے جس کو معصوم خدا داد طاقت سے انجام دیتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کی مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ طویل و عریض جو ہے گفتگو کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور یہ بات تمام مومنین کرام نے اکثر ممبر سے سنا ہے کہ امام زمانہ اگرچہ اس وقت پردہ غیبت کبریٰ میں ہیں، لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا ان مسائل کو تفصیل سے جو ہے وضاحت کیا جائے۔ جناب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اس وقت وہی حالت ہے جو امیر المومنین کی ظاہری زندگی میں تھی، اور امام زمانہ سے اپنی ایسی حاجت کو براہ راست مانگنا جس کا اختیار جو ہے خدا نے ان کو سونپا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام زمانہ اپنے شیعوں کی مدد فرماتے ہیں۔ غیبت میں ہم اس طرح کے وجود سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں جس طرح بادلوں میں چھپے ہوئے آفتاب سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے یا حاصل کرتے ہیں۔ کیا جو ہے وہ اگلا سوال، کیا عزاداری واجب ہے یا مستحب؟ جہاں عزاداری نہ کرنے سے شیعت کے ختم ہونے کا احتمال ہو تو اس جگہ واجب ہے، اور اگر ختم ہونے اور نقصان کا خطرہ نہ ہو تو باعث اجر و ثواب اور عظیم عبادت ہے۔ اور عزاداری اور عزادار کی کیا اہمیت ہے؟ عزاداری سے مراد ہر وہ کام خواہ فعل کی صورت میں ہو یا قول کی صورت میں ہو وہ شرعاً مباح یعنی حرام نہ ہو، اور اس کو اس نیت سے انجام دیا جائے کہ اس سے امام حسین علیہ السلام کی اور باقی اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا پرچار ہو اور ان کے دشمنوں کی رسوائی ہو، اور اس عزاداری کے متعلق جو ہے وہ حکم وارد ہوا ہے، اس کے کرنے میں بہت ثواب اور اجر عظیم ہے۔ ایسا کرنے والا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے مددگاروں میں شمار ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عزاداری امام حسین میں علم، تعزیہ اور ذوالجناح کو بوسہ دینا جائز ہے؟ بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ایسا کرنے کا کسی معصوم نے حکم دیا ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا یہ کہ ہاتھوں میں کڑیاں پہننے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اس لیے پہنے کہ اپنے مظلوم معصوم امام کی قید کو فراموش نہ کرے تو جائز ہے، لیکن ایسا کرنا امام کی سنت سمجھ کر جائز نہیں ہے کیونکہ کسی معصوم نے اس کا حکم نہیں فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ کیا گلی کوچوں اور سڑکوں پر قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز ہے جہاں خواتین موجود ہوں؟ کوئی حرج نہیں اور خواتین کو چاہیے کہ وہ وہاں نہ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ زنجیر اور کما کے ساتھ ماتم کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ زنجیر یا کما سے ماتم کرنا اس لیے ہو کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا پرچار ہو تو فقط جائز ہی نہیں بلکہ یہ عمل باعث ثواب و اجر عظیم رکھتا ہے۔ لیکن اگر ماتم سے پہلے آپ کو ایسا کرنے سے موت کے واقع ہونے یا کسی عضو کے معطل ہونے کا اطمینان ہو تو جائز نہیں، اور اسی طرح ایسی جگہ کہ جہاں پر لوگ اپنی جہالت کے سبب ایسا کرنے سے اسلام سے دور ہوں اور متنفر ہوں تو پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
اگلا سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں برچھی یا چاقو وغیرہ مارنا جس سے کافی مقدار میں خون نکلتا ہو کیا جائز ہے اور موجب ثواب ہے؟ اگر چاقو وغیرہ مارتے ہوئے انسان فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح ماتم امام حسین کی مظلومیت کے پرچار کے لیے کیا جائے تو باعث ثواب بلکہ اجر جزیل ہے، اور جو ایسا کرنے سے مر جائے تو امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے مددگاروں میں معشور ہوگا، البتہ اگر اس کو ایسا ماتم کرنے سے پہلے اطمینان ہو کہ موت واقع ہو جائے گی یا جو ہے کوئی اور عضو معطل ہو جائے گا تو جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسی جگہ بھی ماتم نہ کریں جہاں پر جہالت کے سبب لوگ ایسا کرنے سے اسلام سے دور ہو جائیں، وہاں پر بھی ایسا نہ کیا جائے۔